अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना में ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज फिर हमने कोशिश की है कि आपको आउटडोर प्रोग्राम करके थोड़ा माहौल के साथ लगा खाती हुई अपनी गुफ्तगू पेश करें आपकी खिदमत में। और इसके लिए आज बाब सुखन वाला जो प्रोग्राम था उसमें भी मैंने एक नज़्म ऐसी पेश की जिसका शुरू में जब आईना अब्सार शुरू हुआ था तो उस वक्त अली अकबर अब्बास साहब ने वो नज़्म हमें दी थी। उसका काफ़िया ही आईना था और उस आईना पे आजकल आप मुस्तकिल हमारा एक सिलसिला प्रोग्राम्स का भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं नाज़रीन हमारे और सामीन। इसी तरह से आज हमने जब ये इब्तदा हुई थी तो उसमें बाज़ जिनमें अब जैसे मुन्नू भाई हैं वो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर असगर कादिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र और सेहत में बरकत रखे। तो इस तरह के कुछ बुज़ुर्ग थे जिन्होंने उस वक्त ख़त लिख के तो मुझे इसमें मुआवनत का साथ देने का वादा किया और साथ देते रहे मुख्तलिफ़ मौक़े पर। तो एक तो मैं उनके जो छोटे छोटे हिस्से हैं 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों के वो खतूत, ताकि वो डॉक्यूमेंट भी हो जाएं, आप तक पहुंच भी जाएं कि किस तरह साहिबान नज़र जो हैं वो हर ज़माने में गुड कॉज़ के लिए वो किसी मसलक या तर्ज़ फ़िक्र या शोबा ज़िंदगी के फ़र्क को तावन के रस्ते में हायल नहीं समझते। और किस तरह जिन इलाक़ों में या जिन जगहों पे आज हम आपको ये मुख्तलिफ़ मनाज़िर दिखा रहे हैं जहाँ एक सुकून की चादर चढ़ी हुई है हर तरफ, ये माहौल क्रिएट करने के लिए, यहाँ तक सूरत हाल को ले कर आने के लिए इन लोगों ने भी इसी तरह शाना बशाना एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई इंटरट्वाइंड किस्म की बाहमी मेहनत और बाहमी यगानगत के साथ यहाँ तक ये अपने माहौल को भी लेके आए, अपने मुल्क को भी लेके आए और अपने अवाम और अफराद को भी उन सुकून आवर और एहसास तहफ़्फ़ुज़ से भरपूर ज़िंदगियों का तोहफ़ा पेश किया। अगर हमने, जैसे मैंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में अर्ज़ करता भी रहता हूँ कि हमारा कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, हम बिल्कुल आज कहते हैं कि काता और ले दौड़ी वाला जो मुहावरा है उर्दू में, वो हमारे ज़हन में बिल्कुल नहीं है। हम ये समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मंज़िल के ऊपर निगाहें मरकूज़ रख के, उधर को मुँह करके, समत का तयन दुरुस्त रख के चलना पड़ता है, फिर आपको वो सुबह मिलती है कि जिसके बाद आपकी नस्लें एक उजाले में आँख खोलती हैं। मैं पेश करता हूँ, पहले तो जब हरफ़ आगाज़ इसी आईना अब्सार का था वो मैंने लिखा था और उसमें से एक आध पैराग्राफ, और उसके बाद जो हमारे उस वक्त साथ देने वाले, पैट्रनाइज़ करने वाले हमारी मुशावरती कौंसिल के सीनियर अरकान थे, उनके खतूत में से छोटा छोटा एक इक़्तिबास पेश करके फिर इजाज़त लूँगा। ये था कि राह मज़मून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। इज़हार की मुख्तलिफ़ असनाफ़ और सूरतें हैं, मगर मुस्तनद तरीन शक्ल वही है जिसने इंसान को हैवान से मुमताज़ किया। शायद इसी बिना पर आसमान के ज़मीन से राब्ते की कदीम और मुअय्यन सूरत भी मुकालमा ही रही है। शायद इसीलिए आसमान के ज़मीन से राब्ते की मुस्तनद और मुअय्यन सूरत भी मुकालमा ही रही है। लेकिन इस बात के लिए ख़ास तरह की तफ़हीम की ज़रूरत है कि इंसान इस तर्ज़ इज़हार के मर्तबे के बारे में, यानी मुकालमे के मर्तबे के बारे में गुफ्तगू करते हुए बाकी असनाफ़ सुखन या बाकी असनाफ़ इल्म व अदब की नफ़ी ना कर बैठे। यही वजह है कि दरअसल और बेअसल के दरमियान माबहल इम्तियाज़ का क़याम हमेशा से एक मुश्किल अमर रहा है। ज़ुबान, जिसकी अहमियत बहरहाल मुसल्लम है, उसी तरह तरक्की पजीर है और रहेगी जैसे नफ्स इंसानी। और ज़ुबान में से जब अदब को निकाल दिया जाए तो बाकी ऐसी गूंगा बचती है जिस पर बच्चे के मुँह से सुनकर भी कुछ देर तक तो प्यार आ सकता है, मगर खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे की गूंगा की उम्र 3 साल से तजावज़ कर जाए तो उसके वालिदैन की
نیند حرام ہو جاتی ہے کہ یہ بول کیوں نہیں رہا، یہ بامانی بات کیوں نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمارا ایک مطمع نظر یہ بھی رہے گا کہ ہم انسانی معاشرے میں مکالمے اور گفتگو کو گوں گاں سے اٹھا کے، یعنی انفرٹینمنٹ کی اگر بالکل ڈائلیوٹڈ صورتوں کی طرف آپ چلے جاتے ہیں تو وہ بچے کی گوں گاں ہے، کچھ وقت تک اس کے لیے اس کے اوپر پیار بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر اس گوں گاں کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہونے لگے اور وہ اس کی زندگی کا پیٹرن بن جائے تو اس کے بعد اس کے جو اہل فہم والدین ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ جگہ جگہ اس کو ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس اٹھائے پھرتے ہیں کہ یہ بول کیوں نہیں رہا، مطلب کیا کہ یہ بامانی گفتگو کیوں نہیں کر رہا۔ اور بامانی گفتگو کے لیے آپ کا جو ایکسپوئر ہے، آپ کے جو تجارب ہیں، ان میں معنویت ہونا، ان کا میننگ فل ہونا بہت ضروری ہے۔ قوموں کے لیے زبان کی اہمیت فرد کی نسبت کہیں زیادہ ہے، اور زبان بغیر ادب کے اپنے سارے مفاہیم کھو دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ اس اقتباس میں سے جو خاکسار نے اس زمانے میں لکھا تھا، آج اتنا ہی پیش کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اب میں اس زمانے میں جن بزرگوں نے مجھے خط لکھ کر اپنی محبت اور تعاون کا یقین دلایا اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ دیا، ان میں سے منو بھائی مرحوم تھے۔ ان کا خط تھا کہ جو اس میں چھپا بھی تھا، میں آئینہ ابصار کی ٹیم کو ایک جلد میں اور ایک جگہ پر سائنس، ادب اور علم کی دیگر شاخوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ اگرچہ دیر سے ایسا ہوا لیکن آخر کار ہوا، تو کیونکہ اس میں حرج کیا ہے کہ اگر ہمارے اہل ادب کی سوچ سائنسی اور ہمارے اہل سائنس کا اظہار ادبی رنگ اختیار کر لے، اس سے سائنس اور ادب کے مابین خود ساختہ اور بے وجہ خلیج بھی پاٹی جائے گی، اور علم کو بحیثیت علم ترقی کرنے میں مدد ملے گی، اور ابابیلوں کا استعارہ اپنی سائنسی توجیحات کے ساتھ عام آدمی کے سامنے پیش کیا جا سکے گا۔ میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آئینہ ابصار کے ذریعے ہمارے معاشرے میں روشنی اور بصیرت کو فروغ حاصل ہو۔ اور میری طرف سے پنجابی نظم کے کچھ بند پیش ہیں۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات آئینہ ابصار کی ٹیم کے لیے، اور مبارکباد اس کے قارئین اور آج کے زمانے میں کہیں تو ناظرین کے لیے۔ والسلام، منو بھائی، لاہور۔ اس کے بعد ایک خط اسی زمانے میں علی اکبر عباس صاحب نے لکھا، جو بھی اس میں ہم نے چھاپا تھا، اس میں سے بھی ایک پیراگراف پیش کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ عزیزم ہی کر کے لکھتے تھے۔ عزیزم طاہر احمد بھٹی، گو کہ تاخیر سے ایسا کام سامنے آ رہا ہے، مگر ایسا کام جب بھی سامنے آئے تاخیر سے نہیں۔ ادب انسانی اظہارات اور جمالیاتی دنیا کی سیر کا ذریعہ ہے، سوچ اور فکر کی اذہان تک رسائی اور ترسیل کا ذریعہ ہے۔ اسے راستہ ملنا چاہیے۔ ادب کو اجتماعی، معاشرتی اور انسانی شعور میں اپنی جگہ ملتی رہے تو ہی انسان کو اپنا موعودہ شرف ملتا ہے، یعنی جس کا وعدہ ہے کہ وہ اس شرف کو پالے گا۔ آئینہ ابصار ایک امکان ہے، اور ایک انتہائی روشن امکان ہے۔ والسلام، علی اکبر عباس۔ ایک خط اس وقت ڈاکٹر اصغر قادر صاحب نے لکھا تھا۔ آج کل وہ نسٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، نسٹ اسلام آباد کے، اور مایہ ناز سائنسدان ہیں، دنیا میں بڑے میتھمیٹیشین کے طور پر ان کی شہرت ہے۔ اور یہ بھی منظور قادر صاحب کے صاحبزادے، جو سابق وزیر خارجہ اور چیف جسٹس آف پاکستان رہے، اور سر عبد القادر کے پوتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ عزیزم طاہر بھٹی، السلام علیکم۔ آئینہ ابصار کی صورت میں آپ کی سائنس اور لٹریچر کو شانہ بشانہ لے کر چلنے کی کوشش کا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا، حالانکہ جیسے برٹرنڈ رسل تھے تو وہ ایک ریاضی دان کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ ادیب اور فلاسفر بھی تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام سائنسدان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا تاریخی، تہذیبی، لسانی اور ادبی شعور بھی رکھتے تھے، اور ان کے لیکچرز میری اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹر حامد، جو اگرچہ
جوہری توانائی کے شعبہ میں تحقیقی کام کر رہے ہیں، لیکن بہت اچھے شعر بھی کہتے ہیں۔ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ میں دامے درمے سخن قدمے آئینہ ابصار کے ساتھ ہوں۔ جس تک مجھے میری ذمہ داریاں اجازت دیں، آپ مجھے بلا تکلف کار لائقہ سے یاد رکھیں۔ آپ اور آپ کی ٹیم کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کے ساتھ، ڈاکٹر اصغر قادر، صدر شعبہ ریاضی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ یہ اس زمانے میں تھے، چیئرمین تھے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اب ماشاءاللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت رکھے۔ آج جانے سے پہلے سامنے کے صفحے میں میں نے اس زمانے میں جو ایک صفحہ رکھا تھا جس میں شیخ سعدی کے 2 اشعار تھے، اور اس کے شروع میں یہ تھا کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خان این قصہ پارینہ را، کہ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرے سینے کے داغ تازہ رہیں تو کبھی کبھی گزرے ہوئے قصوں کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ 2 شعر ہیں کہ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سر بازار می رقصم، تو آں قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی، من آں بسمل کہ زیر خنجر خون خار می رقصم۔ ان کا ابھی میں ترجمہ کر کے ان کا ذائقہ فارسی دان طبقے کے لیے خراب نہیں کرنا چاہتا، پھر انشاءاللہ کسی وقت یہ پڑھ کے سنا کے اس کا ترجمہ بھی ساتھ پیش کر دوں گا۔ اجازت لیتا ہوں اللہ کے حوالے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔